کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا، 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر لیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے بال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک، جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، وہ دکھی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا، میں
آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ تو۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام اور آدھا وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ مینوں ہی آکھی جانا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہوں۔ یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتے۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا، سب کو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم بربال ہیں، یہ مثال ہے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جاوے ان گنو کر اللہ نو لوڑ کو نہیں، فرشتہ نو بھیجنے آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفلی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں، مکا کر کے تمہیں لایا ہوں۔ تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچائے۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے، جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا۔ مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے، تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔ اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا، 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا، ہیرا منڈی جو مشہور تھی
جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا، ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا۔ اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر۔ وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں وہ، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے۔ اور وہ اتنا، میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے، کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو۔ میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے کون آؤں؟ اس درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل کے، مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تے کہیں آؤں رشتہ لینا واسطے؟ یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں۔ اتنی دکھ بری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف ہیں، میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا، کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کفل رونے لگا اس کا رونا دیکھ، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا۔ کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری زندگی نویں لڑکی نویں شراب دی بوتل، اور یہ اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلایا۔ انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے۔ میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا۔ لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے گا، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا۔ وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا کفل مر گیا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر۔ صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبر وچ پاون آئی، وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کا کرتوت تھے۔ میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ میرا رب ہے، اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا، جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچو۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں نے تو رونا ہی نہیں ہمدا، ہائے تو تنو ہمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی ہیں، اچھا پرچہ بھی ٹھیک۔ چلو بھی دعا مانگ رہے ہو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی کہ اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں، اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے سو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے میرے اللہ۔ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے، ایک اللہ آج کی رات
تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ عمر گزر گئی، یا اللہ ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھ کر یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت، یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، یا اللہ عزت نیلا ہو رہی ہے۔ نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، اب حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پر چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کانپتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح کر، تو پتا نہ تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے؟ یا اللہ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون پڑا؟ یا اللہ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت آج تیرا یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، یا اللہ فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو مدائے، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آج ہمارے رونے کے اعزاز تم بھی دہائی دو اپنے، ہمارے آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھدوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے، یا بہت گندے ہیں بدتر ہے، تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کی، یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے بولا، تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، یہ میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، کہ اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر دے میرے مولا، عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، وہ یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا ہے کہ چور ڈاکو لوٹ گئے، کیا اے میرے بالے 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنو، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تو نے تجھ سے دشت کلا کرے تو کس سے کر جانوروں کے حوالے یا اللہ، جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے رہا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو، تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے بچے تو آ گیا، بولی تو 10 دن لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے لوٹ لیے، آ جا نا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ، ذی الوقت
या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह इंजिल वक़द फ़अलता, या नसर अल्लाह। या अल्लाह हमारी इनफरादी ज़रूरियात की लिस्ट है और इज्तिमाई भी मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे देश को जालिमों से पाक कर दे, धोखेबाज फ्रॉडियों से पाक कर दे, नशा बेचने वालों को हिदायत दे दे या फिर उन्हें गुम कर दे, जुल्म सितम करने वालों को हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे, इस मुल्क के लूटने वालों को, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो अफसरान हैं, चाहे वो जिस शूबे के हैं, ईमान दे दे, हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह जिना के अड्डे चलाने वालों को हिदायत दे दे, शराब के अड्डे चलाने वालों को हिदायत दे, माँ बाप के ना को तेरे मौला, मेरे आका, अपने तेरे महबूब की उम्मत की बेटियां बिक गई है मेरे मौला, दज्जालों ने, जालिमों ने उन्हें खिलौना बना दिया। मेरे मौला किधर जाए, कहाँ जाए मेरे अल्लाह, पिट पिट के तेरे पास ही तो आएगा ना। बच्चा गली में मार खा के भागता हुआ घर आता है, अब अब्बा मैंने फलाने मारे है, वो गरीब अब्बा भी उठ के बाहर आता है, मेरे पुत्र नु क्या मारे है, हम तो पूरी दुनिया के हाथों पिट रहे, तू आ जाना या आ जाना मेरे अल्लाह, आ जाना तू मेरे अल्लाह, तू आ जाना, आ जाना, तू आ जा, तू कह दे मैं आवा कैसे। मेरे रब तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, शुहदाए करबला की कटी गर्दनों का वास्ता, या अल्लाह और क्या लाए, हमारे पास तो यही है, तुझे क्या पेश कर, हमारी झोली तो खाली है, कोई अपनी जेब में झोली में अमल होता तुझे पेश करते, जैसे गौर वालों ने पेश किया, हम खाली हैं, हम पीछे से ही ला रहे हैं तेरे महबूब के आंसू, तेरे महबूब के टूटे दांत, तेरे महबूब के सहाबा की कुर्बानियां, तेरे महबूब की नस्ल का नेज़ों पे चढ़ जाना, यही है हमारे पास, तो मान जाए अल्लाह, मान जाए अल्लाह, सजाए महबूब कर दे, मदद कर या अल्लाह। 16 शाबान उम्मत की सुबह की हो, 15 शाबान उम्मत की सुबह की हो, जैसे 15 शाबान की सुबह होगी ऐसे उम्मत की भी सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, 300 बरस की अंधेरी रात को मिटा दे, पूरी दुनिया के अहले कुफर को ईमान दे दे, या अल्लाह 7 अरब इंसान है, सबको हिदायत दे दे, जिनके मुकद्दर में नहीं फिरौन कारून है, उन्हें इबरत का निशान बना दे, उन्हें या अल्लाह सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, या अल्लाह ये जितनों ने हाथ उठाए हुए हैं सबको कबूल फरमा, या अल्लाह ये हमारे क्या अल्लाह हकीर हकीर सी शक्ल हमने इल्म की सीखने सिखाने की बनाई हैं, इन्हें कबूल फरमा, जो उसमें बच्चे पढ़ गए उन्हें भी हिदायत का आलम बना दे, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तब्बाक हैं, चौकीदार हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं अल्लाह सब की नस्लों को आबाद शादाब में हाल फरमा, जो हम में बीमार हैं सेहत कामला नसीब फरमा, जिनके घर वाले बीमार हैं उन्हें सेहत कामला नसीब फरमा, या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन को कायम फरमा, जो अमन को बर्बाद करने वाले हैं तो उन्हें बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह जो आपस में लड़े हुए उनमें सुलह करा दे, जो रूठ है उन्हें मना दे, हमारी फौजों की हिफाजत फरमा, हमारी अफवाज की हिफाजत फरमा, हमारी पुलिस की हिफाजत फरमा, हमारे रेंजर्स की हिफाजत फरमा, हमारी एलिट की हिफाजत फरमा, जितने शोबे तेरे या अल्लाह तेरे बंदे इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं, फौज में हैं, पुलिस में हैं, एलिट में हैं, रेंजर में हैं, सबकी नस्लों की उनकी हिफाजत फरमा, हमें या अल्लाह नेक अहल सियासतदान नफ्स हुक्मरान नसीब फरमा, हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह, हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह, हमारी अदालतों में अदल को जिंदा फरमा, हमारे तालीमी इदारों में इल्म को जिंदा फरमा, हमारे हस्पतालों में हमें डॉक्टर दे, हमें ताजरों से वास्ता पड़ गया है डॉक्टर, हमें डॉक्टरों की बजाय ताजर मिलते हैं, जो मरीज को मरीज नहीं समझते गाहक समझते हैं, या अल्लाह मेहरबानी करते हैं, जब मसीह ही ताजर बन जाएं, जब जज ही इंसाफ को बेचने वाले बन जाएं, तो फिर तेरे दुखी बंदे कहाँ जाएंगे फिर मौला। हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, बच्चे बच्चियों नवासे नवासियों पोते पोतियों दामादों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह चारों सूबों में अमन को कायम फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा,
मराकज़ तबलीग की हिफाजत फरमा, मराकज़ खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमारे बाज़ारों से सूद को निकाल दे, झूठ को निकाल दे, हेरा फेरी को निकाल दे, वादा खिलाफी को निकाल दे, दो नंबरी और फ्रॉड को निकाल दे। हमारे ताजरों को सच्चा बना दे, दयानतदार बना दे। हमारे दफ्तरों से या अल्लाह, हमारे दफ्तरों से ख़यानत को निकाल दे, रिश्वत को निकाल दे, जुल्म सितम को निकाल दे। हमारे थानों से जुल्म सितम को निकाल दे। चारों सूबों में हमें बरकतें अता फरमा। हमारे दरियाओं के पानी बहाल फरमा। हमारी बिजलियों की कमी दूर फरमा। या अल्लाह, रमज़ान आने वाला है, हमारे लिए बाइस बरकत बना, हमारे लिए बाइस बरकत बना। मान सब के नसीब फरमा। हमें रोज़े रखने की हिम्मत दे, हमें रोज़े रखवाने की हिम्मत दे, हमें इफ्तारियाँ करवाने की हिम्मत दे, और पूरी उम्मत पर अपने रहम करम के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। या अल्लाह, ये जितने भाइयों ने हाथ उठाए हुए हैं, पता नहीं इनके मन में क्या क्या हसरतें हैं, अपने फजलो करम से सब की कबूल फरमा और हमारे इस इदारे को एक मिसाली बना दे। हमने एक नया कदम उठाया है, उसमें हमारा साथी बन जा, ताईद को शामिल हाल फरमा दे। अय्यदना बिरूहुल कुदुस मेरे मौला। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।